تو حق پھر بھی ادا نہ ہو، اس لیے کہ میرے وقار کی ضمانت ہی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تو اس لیے حضور کا میلاد یہ ایک دن کا میلاد کیا، ایک شب کا میلاد کیا، ساری زندگی بھی میلاد میں گزار دے، حق شکر پھر بھی میلاد ادا نہ ہو۔ اور آخری بات تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ میلاد تو عربی کا لفظ ہے نا، اردو میں اسے یوم پیدائش کہتے ہیں اور عربی والے اسے انگلش والے برتھ ڈے کہہ دیتے ہیں۔ تو کسی کی برتھ ڈے پہ اگر آپ جائیں، پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کی برتھ ڈے ہو تو کوئی بلائے تو جاتے ہو یا اپنے آپ ہی چلے جاتے ہو؟ کوئی بلائے تو جاتے ہو نا، وہ کہتے ہیں بلایا تو اب جانا ہے، نہیں بلایا تو نہیں جانا ہے۔ تو پھر حضور کے میلاد پہ خود آگے ہو یا حضور نے بلایا ہے تو آئے ہو؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کوئی تحفہ بھی لے کے جاتے ہو؟ تو یقیناً کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو، تحفہ بھی وہ جس سے وہ خوش ہو جائے۔ بچہ ہے تو کھلونا لے جاتے ہو، بڑا ہے اس کے مطابق۔ تو حضور کے میلاد پہ آئے ہو تو کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرو، اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو جائے۔ اب حضور کس سے خوش ہوں گے؟ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ اگر آج اس میلاد کی محفل میں بدقسمتی سے ہم میں سے کوئی شخص بے نمازی ہے تو یہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور اگر خوش قسمتی سے ہم سارے نمازی ہیں تو یہ عزم کر کے جائیں کہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، چونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے وہاں نحوست ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی اتنا منحوس ہوتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ سلطان باہو بولے بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو رب کا قرضہ نہیں دیتا تمہارا قرضہ کیسے ادا کرے؟ اور قیامت کے دن اللہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اور قرآن میں آتا کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، راستے میں انہیں کچھ لوگ ملیں گے اور کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے میں اور آپ آج کی اس مجلس میں یہ عزم کریں کہ ہم اور ہمارے ماحول میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا، پھر حضور کا میلاد اس کے فوائد دو چند ہو جائیں گے۔ میرے حضور فرماتے ہیں میرے شیخ محترم کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری۔ تو یہ ہے کہ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں تو حضور کی تعلیمات، حضور کے لائے ہوئے دین کو جو ہے وہ ہم اپنائیں اور اختیار کریں اور اپنی نسلوں میں ہم منتقل کریں۔ یہ ایک الگ مضمون ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں حضور کا پیار کیسے منتقل کر سکتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں دوبارہ موقع ہوا تو میں اس عنوان سے کچھ باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، نہیں تو آنا جانا لگا رہتا ہے، یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اور آپ اس دیار میں رہ رہے ہیں تو یہاں کی مشکلیں اور پیچیدگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی تڑپتی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے۔ میں اٹلی میں تھا تو مجھے دوست وہاں پوچھنے لگے کہ آپ کو یہ ملک کیسا لگا؟ تو میں نے کہا کہ اچھا لگا، لیکن میرے ملک کی مست ہواؤں کا مقابلہ یہ ملک نہیں کر سکتا۔ میرے وطن کی مٹی سے خوشبو آتی ہے، اور اس کی وادیاں اور اس کے کوہسار اور اس کی مست ہوائیں جو ہے وہ عجیب نور بانٹتی ہیں۔ بس نظر لگی ہے میرے ملک کو، آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس ملک کو امن کے اجالے دے دے اور وہاں دہشت گردی کے سلگتے لاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دیں۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ رسول کے بعد اگر کوئی بستی محبتوں کا نگر ہے اور کوئی جو ہے وہ الفتوں کا نگر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اقبال نے اس کا ترجمہ کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا دیش وہی ہے، میرا دیش وہی ہے۔ تو پاکستان اللہ کی رحمت ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک ہمارا فوجی بارڈر کراس کر گیا انڈیا کا، تو اسے سمگلر سمجھ کے مقامی لوگوں نے پکڑ لیا اور ایک سکھ گھر میں قید کر دیا گیا کہ صبح اپنی ملٹری کو دے دیں گے، یہ کوئی سمگلر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ رات
پچھلے پہر ایک بوڑھی عورت جس کے چہرے پہ جھریاں تھیں وہ کھڑکی پہ آئی اور نفرت انگیز انداز میں مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم وہاں سمگلنگ کرو؟ تو میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے بڑھیا میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے پاکستان کب بنایا تھا؟ سکھوں نے تو جو ادم مچایا تھا پاکستان بنتے ہوئے وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ تو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں سکھ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اس وقت جو لڑکیاں اٹھائی گئی تھیں سکھوں نے اٹھائی تھی، ان بد نصیب لڑکیوں میں ایک میں بھی ہوں، اور اب ان کے بیٹوں کی ماں ہوں۔ لیکن میں تمہیں ایک پیغام دیتی ہوں، اگر تم کسی طرح پاکستان پہنچو تو وہاں کے لوگوں کو، باسیوں کو میرا سلام دے دینا اور پیغام دے دینا کہ پاکستان سے خیانت نہ کرنا، پاکستان ایک مقدس ملک ہے۔ میرے پتروں کو جب بخار آتا ہے تو میں پاکستان کا صرف نام لے کے دم کر دیتی ہوں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ یہ اتنی مقدس دھرتی ہے اور اتنا متبرک ملک ہے۔ اللہ میرے وطن کی ہواؤں کو سلامت رکھے، میرے ملک کی مٹی کو مزید آب و تاب دے، اور وہاں جو بکھرا ہوا خون ہے اللہ تعالیٰ صاف کر دے۔ اب تو لاشیں اٹھا اٹھا کے کندھے تھک گئے ہیں، اور صبح سے شام تک جو ہے وہ لاشیں ہی اٹھانے کا کام رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ صالح کی عادت دے دے۔ وہ ملک انشاءاللہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عالمی نشت ثانیہ جب ہونی ہے اسلام کی تو اس وقت پاکستان کا کردار اہم ہوگا، اور جھنڈا پاکستان کے ہاتھوں میں انشاءاللہ ہوگا، اور پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے اس وطن نے، اور اللہ تعالیٰ خیر کے وہ لمحے لائے۔ اور یہ جو فی الحال گھڑیاں ہیں، یہ مشکل ترین گھڑیاں ہیں، میں نے یہاں آ کر کے محسوس کیا ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں کے مقامی رہنے والوں سے زیادہ حساس اور پریشان ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ یقیناً آپ کے دکھے لمحوں کی دعائیں پاکستان کو مطلوب ہیں، تو آپ اس وطن عزیز کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ یہ وطن آپ کی دعاؤں کا طالب بھی ہے اور محبتوں کا بھی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور یہ جو مختصر نشست ہوئی اس کو یہاں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی سنا گیا، دنیا کے جس ملک میں بھی لوگ سن رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑ دیں تو ایک شعر آتا ہے نتیجے کے طور پہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور سے وفا کرو گے تو رب کہتا ہے کہ لوح بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، اور تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو تم چاہو گے لکھو گے۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے پھر واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ غلامی حضور کی نصیب ہو جائے۔ تو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے آپ کو دیکھ کر کے، مل کر کے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہاں دین کے چراغ کو روشن رکھے ہوئے ہے۔ اللہ ان بزرگوں کو جن کی